نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم۔ عاجز فقیر نے ایک عدد آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 کی تلاوت کی ہے، اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا حکم فرمایا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ پھر تم میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب پھر گئے، تم ویسے ہی اللہ کے احکامات سے منہ موڑنے والے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل سے میں نے وعدہ لیا، عہد لیا کہ آپ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے، اور اللہ کے سوا کسی کو لائق عبادت نہیں سمجھیں گے، ماں باپ اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اور لوگوں کو اچھی بات کہو گے، نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس پہ قائم رہے، باقی کے لوگ اس سے مکر گئے، اس عہد سے مکر گئے، یعنی انہوں نے وائلیٹ کر دیا، اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مانا، عہد کر کے بھی نہ مانا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو کہ آپ میں بہت سارے لوگ، ماں سوائے چند لوگوں کے بہت سارے لوگ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات سے منہ موڑنے والے ہیں۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ مخاطب تو بنی اسرائیل سے ہیں، لیکن یہ آیت قرآن پاک میں ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 83 ہے، اور اس کو یہاں بیان کرنے کا، یہاں پہ فرمانے کا اللہ تعالیٰ کا منشا کیا ہے؟ مثال بنی اسرائیل کی دی ہے، مگر جو اس وقت امہ ہے اس کے لیے مثال پیش کی ہے، اور وہی باتیں جو اسلام کے اندر فرض ہیں انہی باتوں کا ذکر ہے۔ لہٰذا یہ اس طرح سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا، یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمانا ہے، یعنی اسی طرح سے اسلام میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، یعنی اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس کے بعد
اپنے والدین سے بھلائی کے ساتھ پیش آئیں، اور اس کے بعد اپنے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور لوگوں سے اچھی بات کہیں، نماز قائم رکھیں، زکوٰۃ دو۔ اس میں جو خاص بات عرض کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد فی الفور یہ حکم فرمایا ہے کہ والدین کے ساتھ بھلائی کریں، یعنی والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کی خدمت بہت اشد ضروری ہے۔ والدین سے بھلائی سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں جو آپ کے والدین کے لیے باعث تکلیف ثابت ہو۔ اپنے بدن اور اپنے مال سے ان کی خوب خدمت کریں، ان سے محبت کریں، کوئی ایسی بات نہ کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں جو ان کو برا لگے، جس سے ان کو تکلیف ہو۔ والدین کے پاس اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ گفتگو کرنا کو اعمال صالح فرمایا گیا ہے۔ جب اللہ کا حکم مانیں گے تو وہ عمل صالح ہی ہوگا، اور دیگر تمام تر کاموں میں ان کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں، ان کی خدمت کے لیے اپنے مال کو خندہ پیشانی خوش دلی سے پیش کریں، جب بھی ان کو ضرورت ہو ان کے پاس حاضر رہیں۔ ایک خاص بات یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ کے والدین کے عقائد بطور مسلمان صحیح نہیں ہیں تو اس کے بعد آپ پر یہ بھی ایک فرض عائد ہوتا ہے کہ ان کو بڑی ہی نرمی کے ساتھ عقائد صحیحہ کی طرف لے کر آیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ یہ عقیدہ غلط ہے، اسلام کا اصل عقیدہ یہ ہے۔ یہ بھی ماں باپ کی خدمت کے زمرے میں آئے گا۔ ماں باپ کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم ہے، رشتہ داروں کے بعد پھر غیروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، اور غیروں کے بعد غیروں میں سب سے پہلے یتیموں کا حق ہے کہ ان کے ساتھ محبت پیار سے پیش آیا جائے۔ اس کے بعد باقی مساکین ہیں، یعنی غیروں میں یتیم جو ہیں وہ سب سے مقدم ہیں، اس کے بعد مساکین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں۔ اب یتیمہ اور مساکین کے ساتھ اچھے سلوک سے مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک تو بھلائی اس طرح سے کی جائے، پیار سے پیش آیا جائے، اور ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد، مختصر ترجمے کے بعد اور تشریح اگر کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسلام نے حقوق العباد کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں کہ صرف اور صرف میری عبادت کرو، مطلب یہ ہے کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کو شریک نہ بناؤ میرا۔ لیکن حقوق العباد کے حقوق اللہ پورے ہونے کے باوجود بہت سارے حقوق اللہ کی کمی کی وجہ سے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ اکرام سے پوچھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ اکرام نے فرمایا
کہ جس کے پاس مال و زر، درہم اور ساز و سامان نہ ہو تو وہ مفلس ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو بہت زیادہ عبادت کر کے قیامت کے دن پیش ہوگا، لیکن دنیا کے اندر کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کی جان لی ہوگی، کسی کی عزت کا احترام نہیں کیا ہوگا، تو حقوق العباد کی کمی کی وجہ سے ہوگا یہ کہ اس کی نیکیاں ان لوگوں کو بانٹ کر دے دی جائیں گی جن کے ساتھ انہوں نے دنیا میں زیادتیاں کی تھی۔ بالآخر اس کی تمام تر نیکیاں بانٹنے کے بعد ان تمام لوگوں کے گناہ بھی اس کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس طرح سے اس کو خالی ہو کر وہ اپنے اچھے اعمال سے گناہوں کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نبی نے اپنی امت کے مفلس آدمی کی تعریف اس طرح سے کی۔ اب دور حاضر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں عجیب تماشا نظر آتا ہے۔ ہم اتنی جھوٹ، بغض، کینہ، بغض کینہ پہ اترے ہوئے ہیں۔ ہماری انا ہمیں قابو میں نہیں رہنے دیتی۔ ہم خام خواہ کسی کے ساتھ اناد میں پڑے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول تو یہی فرماتے ہیں کہ سب کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کہو۔ اچھی بات کہنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان کو نیکی کی طرف بلائے، برائیوں سے دور رہنے کی تلقین کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو معاملات زندگی ہیں ان کو بھی اسی طرح احسن طریقے سے نبھائیں جس طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، جس طرح مقرب صحابہ اکرام آپس کے اندر یہ معاملات فرماتے تھے۔ لیکن آج میں دیکھتا ہوں معاشرے میں کہ مسلمان کا گلا کاٹنے کے در پہ ہے اور اس کا مال کھا رہا ہے، اس کی عزتوں کو اچھال رہا ہے، ذاتیات پہ اتر آتا ہے ایک منٹ میں۔ اگر اس کو کوئی ذرا بات لگی ہے بری تو اس کا تماشا لگا دیتا ہے۔ یہ قطر نہیں ڈرتا کہ اللہ کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں کیا فرمایا ہے۔ اس سے وضاحت ہوتی ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے احکامات جو ہیں ان کو بھول چکے ہیں۔ بنی اسرائیل کی طرح ہم نے بھی منہ موڑ لیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہوا ہے۔ مسلمان کا بھی یہی وعدہ ہے کہ وہ اللہ کے ایک کی عبادت کرے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرے گا، کسی کا مال نہیں کھائے گا، کسی کا حق نہیں کھائے گا، کسی جان نہیں لے گا اور کسی کی عزت کو نہیں اچھالے گا، تو جہاں تک ہو سکے ایک دوسرے کی مدد کرے گا۔ یہاں تک ہے کہ اگر آپ گھر میں کوئی اچھا کھانا کھاتے ہیں یا اچھا پھل کھاتے ہیں تو آپ کا پڑوس کا آدمی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ چیز کھا سکے، تو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ اگر آپ اس کو دے نہیں سکتے تو اس کے چھلکے یا باقیات باہر نہ پھینکیں تاکہ دیکھ کے اس کا دل خراب نہ ہو۔ اسلام نے یہاں تک اہتمام کیا کہ کسی مسلمان کو اس کی زبان اور ہاتھ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ لیکن ہم صبح سے اٹھتے ہیں رات تک سونے تک ہم کام ہی یہی کرتے ہیں کہ کس کا دل دکھانا ہے، کس کو ہم نے ٹینشن دینی ہے، کس کی عزت کو اچھالنا ہے اور کس کے مال کو کھانا ہے۔ تو کیا اس سے آپ اخذ کریں گے؟ جبکہ اسلام نے تو یہ حکم دیا کہ اپنے غلام کو بھی وہی کھلاؤ پلاؤ جو آپ خود کھاتے پیتے ہو، وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ اب قرب قیامت ہے،
بات ایک گھر سے شروع ہوتی ہے۔ آج مجھے ایک دوست کچھ دن پہلے بتا رہا تھا کہ ایک بیٹی نے اپنی ماں کو گالیاں دیں فزیکلی، تو یہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت کے نزدیک بیٹی جو ہے اپنی سہیلی کی بات کو ترجیح دے گی، اپنی ماں کی بات کو ترجیح نہیں دے گی۔ اسی طرح بیٹے کے بارے میں فرمایا۔ وجہ کیا ہے اس کی کہ آج کل اس سوشل میڈیا کے دور میں اگر کوئی بچہ گھر پہ بھی بیٹھا ہے تو ذہنی طور پہ وہ باہر ہی ہوتا ہے، ماں باپ کے پاس محبت کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے، ماں باپ کی بات محبت سے سنتا نہیں ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یار چھوڑو اس بابے کو، یہ تو ایسے ہی مارتا رہتا ہے۔ بھائی میرے، یہ بابا ایسے نہیں مارتا، اس نے ایک زندگی کھائی ہوتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری اولاد برباد نہ ہو جائے، شیطان کا چیلا نہ بن جائے اور دنیا کے اندر خوار نہ ہو جائے، یہ عزت سے رہے۔ جیسا کہ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بہتر ترقی کر کے اچھی جگہ پہ میرے سے زیادہ ترقی کرے، پھر اس کے باپ کو خوشی ہوتی ہے۔ یہ جوان لوگ جو آج باپ کو ترجیح نہیں دیتے یا ماں کی قدر نہیں کرتے، تو جب آپ ماں باپ ہوں گے، آپ کی اولاد بڑی ہوگی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا، کیا کرتے تھے۔ کیونکہ جب بندہ انسان کے سر میں ٹکر لگتی ہے، جس طرح مثال ہے کہ مچھلی کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتی، وہاں جا کے مڑتی ہے جب اس کے سر میں آگے سمندر میں پتھر لگتا ہے، تو وہاں خون و خون ہو کے پھر واپس مڑتی ہے۔ اسی طرح وہ تو مچھلی ہے، عقل اس کو رب نے نہیں دی، لیکن یہاں عقل والا انسان بھی یہی کام کر رہا ہے۔ تو میں زور اس بات پہ دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ وہ بات کہتے کیوں ہوں جو کرتے نہیں۔ آج ہم بہت ساری باتیں ایسی کرتے ہیں جن کا ہمارے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ ظاہر اور باطن کا اختلاف ہو گیا۔ وہ شخص جس کے ظاہر اور باطن میں فرق ہو وہ قطعاً مومن نہیں ہو سکتا، اور قطعاً نیک آدمی، اچھا آدمی نہیں ہو سکتا۔ وہ مخلوق کے خلاف کے ساتھ بھلائی کبھی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اپنے اندر ایک بغض رکھتا ہے، اپنے اندر ایک انا رکھتا ہے، وہ دوسروں کو بیوقوف سمجھتا ہے، اور اسی طریقے سے اوپر سے وہ بڑی محبت رکھتا ہے، آپ سے بڑے وعدے وعید کرتا ہے، لیکن ان کے پورے کرنے کے بارے میں نہیں سوچتا۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کے فوت ہونے کے بعد بڑا بھائی باپ کی جگہ پہ ہے، لیکن آج کا چھوٹا بھائی بڑے کو کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں تو اپنے باپ کے برابر آپ کو سمجھتا ہوں، لیکن اسے باتیں ایسی کرتا ہے جس سے اس کی تضحیق کرتا ہے، منہ سے کہہ یہ رہا ہے کہ میں آپ کو اپنا باپ سمجھتا ہوں، باپ کی جگہ بھی نہیں سمجھتا۔ باپ چونکہ ہے نہیں، آپ میرے بڑے بھائی ہیں تو میرے آپ باپ ہیں، لیکن اس کے ساتھ گفتگو اور معاملات ایسے کرتا ہے جو غیروں کے ساتھ بھی نہیں کیے جاتے۔ اسی لیے اس منافقت پن سے، زبان سے کچھ اور کہنا، عمل اور کچھ کرنا، اس منافقت کے باعث آج اس معاشرے میں کسی قسم کی برکت نہیں رہی۔ لوگ کہتے ہیں مہنگائی بہت ہو گئی ہے، لوگ کہتے ہیں بہت کڑا وقت آ گیا ہے، حکمران اچھے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہی کہا تھا کہ جب کسی قوم سے میں ناراض ہوتا ہوں تو اس پہ میں اسی طرح کا ایک حکمران مقرر کر دیتا ہوں۔ تو آپ اپنے اعمال کی طرف دیکھیں۔ دوسرا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بیماری ہمارے معاشرے میں، خاص طور پاکستان میں سرایت کر گئی ہے کہ ہم صرف دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں، دوسرے کو برا کہتے ہیں، تو کرتے ہیں، میں نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ کے ہاں قبر میں، حشر میں بندے نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، دوسروں کے اعمال کا حساب نہیں دینا۔ ہر ایک نے اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اگر ہر بندہ اپنے اعمال کو سدھار لے، اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق چلنا شروع کر دے،
تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی عزت دیتا ہے۔ پھر لوگوں کا میں نے حال دیکھا ہے کہ ایک سیاسی لیڈر ہے، اس کا اپنا ذاتی کردار پتہ نہیں کیا ہے، یہ وفاداریاں اس طریقے سے ان سے گاٹھ لیتے ہیں کہ اگر وہ جی ہماری ریڈ لائن ہے۔ بھائی آپ کو پتہ ہے اسلام نے ریڈ لائن کس کو بنایا ہے؟ تمہاری کون سی ریڈ لائن ہوتی ہے؟ ایک انسان اتنا کمزور اور نحیف ہے کہ ایک سانس اگلا نہیں لے سکتا، اس کو پتہ نہیں ہے کہ لینا کہ نہیں لینا، سارا کچھ رہ جانا ہے۔ وہ کہتا یہ ہے کہ یہ میری ریڈ لائن ہے، وہ بڑے بڑوں کو کر رہا ہے جی میری یہ ریڈ لائن ہے، اگر آپ اس سے آگے گزرے تو میں مر جاؤں گا۔ یہ جنون ہے یا کسی کے ساتھ وفاداری ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے پیروکار، ایسے سیاسی لیڈروں کے جو پیروکار ہیں، وہ اپنے ہی لیڈر کے لیے عذاب اکٹھا کرتے ہیں۔ میں نے بہت سارے لیڈروں کو دیکھا ہے، آخر ان کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے پھر سارے سمندر کی جھاگ طرح بیٹھ جاتے ہیں، کوئی اس کے پیچھے جانے والا نہیں ہوتا، وہ اکیلا کسی نہ کسی جیل میں گل سڑ رہا ہوتا ہے۔ اب اس لیڈر کے لیے بھی جو اس حالت کو پہنچتا ہے جب وہ اقتدار میں ہوتا ہے، وہ اس کو بھی انا آ جاتی ہے، اس میں بھی میں آ جاتی ہے، وہ لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتا ہے، اور جس کام کے لیے اسے مقرر کیا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرے گا، مہنگائی کم کرے گا، لوگوں کو معاشرتی طریقے سکھائے گا، رہنے کے طریقے سکھائے گا، لیکن وہ نہیں کرتا۔ وہ وہاں محل میں پہنچ جاتا ہے پرائم منسٹر کے، وہاں جاتے ہی وہ سارے وعدے بھی اور ساری باتیں بھی بھول جاتا ہے، اور وہاں جا کے عیاشیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی ناک کے نیچے ساری ہر قسم کی بدماشی ہوتی ہے، ہر قسم کی رشوت خوری ہوتی ہے، تو وہ آنکھیں بند کر کے دیکھتا رہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تو پرائم منسٹر کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ تو اس کو یہ نہیں پتہ لگتا کہ یہ ایک مدت ختم ہو جانی ہے، ایک دن مجھے اس کا حساب دینا پڑتا ہے۔ دنیا بھی حساب مانگتی ہے بھائی، اللہ نے جو حساب لینا ہے وہ تو بہت اٹل ہے، اس میں ایک رائی برابر بھی اوپر سے نیچے نہیں ہوگا۔ اس میں سب سے پہلے آپ کے اوپر یہ عائد ہوتا ہے کہ آپ اللہ کو اللہ سمجھیں اور اللہ کی قرآن کو پڑھیں، اس سے مستفید ہوں، سنت کو دیکھیں۔ اب بڑے سے بڑا مسئلہ بھی اگر آپ کی زندگی میں آ جائے تو آپ کو دیکھنا یہ چاہیے بینگ مسلم کہ جب کبھی ایسا معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آیا یا صحابہ اکرام کی زندگی میں آیا تو انہوں نے اس معاملے کو کس طرح سے ٹیکل کیا۔ اس نے پڑھا نہیں ہوتا، اس نے قرآن پاک کو دیکھا نہیں ہوتا، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا نہیں ہوا، صحابہ اکرام کی زندگی کو پڑھا نہیں ہوا، تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کیسے کرتے تھے؟ یہ تو پھر اپنی مرضی سے کرتے ہیں نا۔ اپنی مرضی تو صرف شیطان کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، بس ساروں نے سجدہ کر دیا، ابلیس نے نہ کیا، وہ اپنی مرضی والا ہو گیا، باغی ہو گیا۔ آج کا مسلمان جو قرآن اور حدیث سنت سے باہر ہے، اس کا علم نہیں رکھتا اور اس پہ عمل نہیں کرتا، تو وہ باغی مسلمان ہے۔ وہ باغی مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول سے کیسے عزت مانگتا ہے، کیسے وہ سمجھتا ہے کہ میں بغاوت کر کے کہاں چلا جاؤں گا، پتہ نہیں کون سا پہاڑ توڑ لاؤں گا۔ اس کے بعد ایک بڑی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں سے اچھی بات کہو اور ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش ہو۔ آپ گھر سے نکلتے ہیں، آپ کو مختلف لوگ ملتے ہیں، اگر آپ سب کے ساتھ کوئی اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے تو اس کے ساتھ زبان سے اچھا تو بول سکتے ہیں، آپ اس کو غصے میں کھا پی رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ حقوق العباد جن کی وجہ سے وہ مفلس مسلمان جس کی تعریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، وہ مفلس ہو کے آپ جہنم میں چلے جائیں گے۔
بینگ اے مسلم ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے. آپ کی ابدی زندگی جو ہے نہ ختم ہونے والی زندگی آپ کے مرنے کے بعد شروع ہوگی. لیکن یہ زندگی کی اہمیت سب سے زیادہ اس لیے ہے کہ جو اعمال آپ یہاں پہ بجا لائیں گے وہ اعمال کا بدل آپ کو وہاں دیا جائے گا. آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں اس پہ آپ کو غور کرنا چاہیے. ایک بندہ صبح اٹھتا ہے، سارا دن اپنے کام پہ لگا رہتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے تو اس کو واپس آ کے یہ سوچنا چاہیے کہ آج میں نے کسی کا حق تو نہیں مارا، آج میں نے کسی سے برا تو نہیں بولا. اگر انسان ہے کہیں پہ غلطی ہو گئی ہے تو اس کو بلا توقف اپنی غلطی کو مان کے اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کی معافی مانگ لے. اللہ تعالیٰ نے بھی انسان سے یہی حکم فرمایا ہے کہ جتنے مرضی تم گناہ کر لو، زمین سے آسمان تک لے جاؤ، لیکن ان سے تم گھبرانا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے تم کبھی مایوس نہ ہونا. بس ایک دفعہ سچے دل سے توبہ کر لینا، وہ زمین سے آسمان تک تم نے جو گناہ لگائے ہوئے ہیں وہ سب معاف کر دوں گا، اور وہ معاف کر کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. کتنا اللہ مہربان ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے. تو آپ اتنا سارا کام نہیں کر سکتے، اپنے نفس کو روک نہیں سکتے. آپ کا نفس اگر چاہتا ہے کہ میں نے 6 روٹیاں کھانی ہیں اور 2 کلو مٹن ساتھ کھانا ہے تو کیا اس کو روز مینٹین کر سکیں گے؟ اگر آپ کھائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے. تو اپنے نفس کو، اپنے آپ کو روک کے آپ نے 1 روٹی اور ضرورت کے مطابق اس کے ساتھ سالن کھائیں، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ کے 3 حصے کر لو، ایک کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک سانس لینے کے لیے چھوڑ دیں. سنت کے مطابق کھائیں گے، موٹاپا نہیں آئے گا، نمازیں صحیح ادا کر سکے تھے، عقل آپ کی صحیح کام کرتی رہے گی. تو یہ آپ کی بھلائی ہے. مجھے یہ نظر آتا ہے جتنے کام بھی انسان کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے یا کسی پہ خیرات کرتا ہے، اس میں اس کی اپنی ہی بھلائی ہوتی ہے. وہ اپنے ہی اعمال اچھے اکٹھے کر رہا ہوتا ہے، وہ کسی پہ احسان نہیں کر رہا ہوتا. لیکن یہاں پہ میں نے ایک واقعہ دیکھا ہے کہ 2 دوست تھے، پرانے وقتوں کی بات ہے، تو اکٹھے آتے جاتے تھے، بڑی دوستی تھی. تو ایک دن وہ لڑ پڑے. تو وہ ایک اس سے کہتا ہے یار میں تمہیں اتنے دنوں تک اپنی سائیکل پہ تمہارے دفتر میں چھوڑ کے اپنے دفتر جاتا تھا. تو آگے سے وہ دوست اس کا کیا کہتا ہے کہ یار میں بھی تو تینوں اتنی باری روٹی کھلائی اپنی کنٹین سے. یہ انہوں نے کی ہوئی بات، جو کی ہوئی محبت اپنی برباد کر لی، کوئی فائدہ نہ نکلا. مطلب وہ جو کام انہوں نے کیا وہ ختم کر لیا، اس کا عمل وہ کیا ہوا برباد ہو گیا. ہم اتنی ہماری اوقات ہے ایک انسان کی کہ اس کو صرف یہ یاد آ جاتا ہے اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کے ساتھ میں نے یہ بھلا کیا تھا، میں نے اس کے ساتھ یہ بھلا کیا تھا. بھائی تیرے ساتھ بھی تو اللہ نے بہت بھلے کیے ہیں. اللہ تو نہیں جتاتا تمہارے بھلوں کو، تمہارے ساتھ جو بھلے کیے ہیں، تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارے ماں باپ وجہ تمہاری پیدائش کی ہیں، تم تو اپنے ماں باپ کو وہ رسپیکٹ نہیں دے رہے. جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہو تو تمہیں یہ یاد آتا ہے کہ میں نے فلاں کے ساتھ بھلائی یاد کی ہے، فلاں کے ساتھ بھلائی کی تھی. بھائی اس طرح سے اس معاشرے کے اندر آج جو عدم برداشت پیدا ہوئی ہے، کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. یہ اس کی وجہ یہی ہے، یہ آپ کی شخص پرستی ہے، انا پرستی ہے، نفس پرستی ہے، شیطان پرستی ہے. اللہ کے رسول کے حکم ماننے والے لوگ، نیک لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں. نرم دل کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. آپ معاشرے میں رہنے کے طریقے سیکھیں، اس لیے سیکھیں کہ مرنے کے بعد ان کا حساب دینا ہے. آپ نے آج کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کا آپ نے یہاں پہ بھی اور بعد میں بھی حساب دینا ہے. تو حساب دے لو گے بھائی. کم از کم انسان کے بس میں تو یہ نہیں ہے کہ وہ رب کو حساب دے.
رب کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا وہ اپنی منزل کو پا گیا، وہ میرے قریب آ گیا، میرا وہ محبوب ہو گیا۔ تو اللہ کا جب کوئی محبوب بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس محبوب محبت جسے اللہ کرتا ہے تو وہ فرشتوں کو کہتا ہے جاؤ زمین میں بھی منادی کر دو کہ اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تو تم بھی چرند پرند تک کا ہو اس کے ساتھ محبت کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ آتے ہیں تو ان کو لوگ عزت دیتے ہیں، بلا کسی مطلب کے دیتے ہیں، تو وہ اللہ کے بندوں کی نشانی یہی بتائی جاتی ہے کہ جس بندے کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے وہ اللہ کا بندہ ہے۔ ان ساری چیزوں کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہر عاقل بالغ بندے کو اپنے اعمال پہ خود نظر رکھنی چاہیے، خود احتسابی کرنی چاہیے، اس کے پاس ضروری شرعی علم ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنا خود احتساب کر سکے، لوگوں کے ساتھ پیار بانٹے، حقدار کو حق دے، جو راستے میں راستہ پوچھتا ہے اس کو راستہ صحیح بتائے، جو مدد مانگتا ہے وہ مدد آپ کرنے کے قابل ہیں تو ضرور کریں۔ اور لیکن یہ سارے کام آپ اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں کہ اعمال اپنے اچھے بڑھا رہے ہیں، لیکن اگر آپ یہ تھوڑا سا اپنے اندر مصمم ارادہ کر لیں اللہ سے محبت اور اللہ کے رسول کی محبت کا، تو جو کام بھی آپ اللہ کی رضا کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، جہاں سے سب کچھ ملتا ہے۔ آپ لوگوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں آج اس کے ساتھ یہ کروں گا تو کل اس سے یہ مجھے میرا فائدہ کر دے گا؟ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جس کے ساتھ تم آج بھلائی کر رہے ہو اس کے ساتھ اس کے شر کے لیے تیار رہو۔ تو بھائی یہ تو دنیا ہے، دنیا کے اندر کون سے تم اعمال اپنے لیے اکٹھے کر رہے ہو؟ اگر کر سکتے ہو تو وہ اللہ کے نبی سے محبت کرنے کے بعد ان کے احکامات پہ عمل بجا لا کے کر سکتے ہیں۔ آپ کے کسی عمل کے ساتھ آپ کی کسی وجہ کے ساتھ اگر دوسرا بندہ ٹینشن میں رہے گا تو یہ کون سا مسلمان ہوا؟ یہ یاد رکھیں، آج آپ کسی کو ٹینشن دے رہے ہیں تو کل آپ کو ٹینشن آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مکافات عمل کا قانون نافذ کیا ہوا ہے، اس لیے میری گزارش ہے کسی کا حق نہ کھائیں، کسی کو تکلیف نہ دیں۔ یہ وہ مذہب ہے جو کہتا ہے کہ راستے میں اگر کانٹا پڑا ہے تو اس کو بھی ہٹا دیں، کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو، خود تکلیف جھیل لیں، دوسرے کی تکلیف جو ہے اس کو دور کریں۔ یہ واضح حکم موجود ہے احادیث میں کہ جو بندہ کسی کی مصیبت کے وقت کام آتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے قیامت کے دن اس کی مصیبت دور کرے گا۔ اب اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے اپنی عبادت چاہتا ہے۔ عبادت کون سی ہے؟ وہ سجدے والی ہے، آپ سے صرف ایک سجدہ چاہتا ہے۔ اللہ کو آپ کی عبادت سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آپ کی باتوں کو نہیں دیکھتا، میں آپ کی خوبصورت شکلوں کو نہیں دیکھتا، میں تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہوں کہ تم نیت میں کیا لے کے بیٹھے ہوئے ہو۔ کہتے تو تم ہو کہ تم میرے باپ ہو، بڑے بھائی ہو، اندر بھی کہتے ہو یار بڑا چھوٹا کیوں ہوتا ہے، جب بڑے ہوگا تو سب ایک برابر ہے۔ لیکن اس طرح نہیں ہے بھائی، ہے اس طرح جس طرح رب نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ لہٰذا یہ سارے انسان اپنی خود احتسابی اگر کر لیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پہ آ جائیں تو ان کی سب کے ساتھ آپس میں محبت ہو جائے گی، یہ دنیا جنت کا گہوارہ بن جائے گی۔ وہ مدینہ جہاں پہ لوگ زکوٰۃ دیتے تھے، زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، وہ معاشرہ پیدا کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
آج مسلمان تدلیس کا شکار اس لیے ہیں۔ آخری خطبے میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں آپ کے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے، جو اس پہ عمل پیرا رہے گا وہ فلاح پا جائے گا، جو اس سے دور ہو جائے گا وہ برباد ہو جائے گا۔ آج ہم برباد ہو گئے ہیں ان دو چیزوں کو چھوڑ کے۔ خدا کے واسطے میں تمام مسلمانوں سے اپیل کروں گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کلام قرآن مجید اور سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں، اس پہ عمل کریں، زندگی کا مزہ لیں، کھانے پینے کا مزہ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز انسان کے لیے بنائی ہے۔ دنیا کے اندر جتنی چیزوں پہ بھی آپ غور کریں گے، یہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے لیے۔ بزرگ فرماتے ہیں تو بھائی یہ محل، یہ گاڑیاں، یہ کاروبار، یہ ڈالر، یہ روپے، یہ اونچے شملے، یہ سارے زمین کے اندر سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، آپ کے ساتھ اچھے اعمال جائیں گے۔ تو لہٰذا اس وقت ہے، سانس بند ہونے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ میں یہ دعوت دیتا ہوں تمام دوستوں کو کہ اللہ اور اللہ کی رسی کو مضبوط سے پکڑ لیں، منافقت چھوڑ دیں۔ آپ سب بھائی بھائی ہیں، سارے بھائی ایک ہی قسم کی دکان بازار میں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس اپنا اپنا گاہک آتا ہے، اپنی اپنی قسمت لیتے ہیں۔ یہ جو سیاسی لیڈر ہیں یہ بھی اپنے پیرامیٹرز، جو ضابطۂ قانون ہے اس کے اندر رہ کے کریں سارا کچھ۔ کوئی امریکہ کے ساتھ لگا کے بیٹھا ہے، کوئی شیطان کے ساتھ لگا کے بیٹھا ہے، کوئی چین کے ساتھ لگا کے بیٹھا ہے۔ میں پوچھوں گا کہ آپ کیا چیز ہیں؟ آپ بیکاری ہیں؟ آپ اس طرح کے انسان نہیں ہیں؟ آپ خود محنت کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے پاس اللہ کا سرا دیا ہوا ہے اس ملک کے اندر، لیکن کس کی وجہ سے آپ یہ کام نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے آپ فیل ہو گئے؟ خدارہ فیل ہونے سے بچائیے، ایک قوم بنیں۔ ایک قوم کیسے بنیں گے؟ قرآن پاک کی تعلیم اور سنت پر عمل کر کے ایک قوم ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں، جہاں پہ ایک مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اس کو آئندہ بھی کنٹینیو رکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔